الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا وطبيب قلوبنا وقاسم رزقنا مولانا محمد وعلى آل محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه دائما أبدا صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا نبي الله صلاة وسلاما عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. سارے انسان میں مثالی زندگی ہے آپ کی یا رسول اللہ. سارے انسان میں مثالی زندگی ہے آپ کی. سارے نبیوں میں نرالی بندگی ہے آپ کی. سارے نبیوں میں نرالی بندگی ہے آپ کی. وہ محمد مصطفیٰ کو رب نے ہی روشن کیا. آپ روشن ہیں خدا سے, روشنی ہے آپ کی. آپ روشن ہیں خدا سے, روشنی ہے آپ کی. یا رسول اللہ تم ہی اول, تم ہی آخر, تم ہی کامل, تم کمال. یا رسول اللہ تم ہی اول, تم ہی آخر, تم ہی کامل, تم کمال. آپ کی سیرت میں کامل زندگی ہے آپ کی. آپ کی سیرت میں کامل زندگی ہے آپ کی. عزیزان ملت اسلامیہ, وقت دامنگیر ہے, وقت بہت ہی کم ہے اور کم وقت میں مجھے اس عنوان کو پورا کرنا ہے جو کہ ناممکن ہے, اور وہ بھی ایسے حالات میں. ایسا عنوان مجھے عنایت کیا گیا ہے قائد اہل سنت کی جانب سے کہ حسن سلوک اپنوں سے, رشتہ داروں سے اور غیر مسلموں سے, جبکہ اپنے ہی لوگوں میں کسی کا کسی کے ساتھ سے ملنا کفر کا فتویٰ لگنے کا باعث ہو رہا ہے. اللہ سنتا نابا, اللہ سنتا نابا بولے تو کلمے کا اعادہ کرایا جا رہا ہے. بات بات پر امت محمدیہ میں تفرقہ ڈالنا ایک فیشن سے بن گیا ہے. ایسے دور میں مجھے حسن سلوک کی بات کرنا ہے جہاں پر سلوک کے طے کرنے والوں کو سین کا تک پتہ نہیں ہے. مگر انشاءاللہ جن بزرگوں کے سنگت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کے آستانے کے سامنے یہ اجتماع قائم ہوا ہے اور جن کی سرپرستی, جن کی قیادت اس جلسے پر ہے, مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ جماعت اہل سنت کا وہ پلیٹ فارم ہے. یہ انسانوں کے سروں کو نہیں گنتا بلکہ دلوں کو دیکھتا ہے. اس لیے دلوں کو دیکھتا ہے کہ یہ ساری مجلس دل والوں کی ہے. یہ ساری مجلس دل والوں کی ہے. یہ اہل سنت کی وہ مجلس ہے جہاں پر سروں کو نہیں بلکہ دلوں کو دیکھا جاتا ہے, دلوں سے دلوں کو جوڑا جاتا ہے. یہاں پر بندے کو نہیں دیکھا جاتا ہے, بندے کی ذات کو دیکھا جاتا ہے. اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا قلوب الانسان بیت الرحمن, انسان کا دل رحمان کا گھر ہے.
انسان کا دل رحمان کا گھر ہے. جب رحمان کا گھر انسان کا دل ہے تو یہاں پر سارے انسانوں کی بھلائی کی بات ہوگی, تعمیر انسانیت کی بات ہوگی, تعمیر ملت کی بات ہوگی, حسن و سلوک کی بات ہوگی. اجی حسن و سلوک کیا ہے؟ حسن و سلوک خود خدائے پاک قرآن میں ایک جگہ دو جگہ نہیں بلکہ احسان حسن سلوک سے ہی مشتق ہے. تو قرآن خود کئی جگہ پر فرماتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان ان الذین مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. ایسے کئی آیات بینات ہیں جو ہمیں حسن سلوک کا اشارہ کرتی ہیں. آج دنیا بڑے بڑے دعوے کرتی ہے, بڑے بڑے باتیں کرتی ہے, مگر قرآن اپنے ماننے والوں کو یہ سکھاتا ہے کہ سب سے پہلے تم اپنے گھر میں اچھے مسلمان بنو. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, والدین کے ساتھ احسان کرو, والدین کے ساتھ احسان کرو اگرچہ کہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عبادہ حاضر ہوئے. حاضر ہو کر کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میرے مسلمان ہو جانے سے میری ماں مجھ سے بات نہیں کرتی ہے. میری ماں اپنے گھر میں ہی ہڑتال پر بیٹھ گئی ہے, نہ بات کر رہی ہے, نہ کھانا کھا رہی ہے, نہ کچھ سن رہی ہے. بس یہ کہہ رہی ہے کہ تو ادھر سے پلٹ کر کے آ جا, جب تک تو نہیں آئے گا میں جو ہے کھانا نہیں کھاؤں گی. وہ ہڑتال پر بیٹھ گئی ہے. ارے وہ تو کافرہ تھی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہٹ وہ کافرہ ہے, وہ ناپاک ہے, اس کے قریب مت جا, اس سے ہاتھ مت ملا, وہ جو چاہے کر لے تو اس کی طرف پلٹ کر کے نہ دیکھ. بلکہ آقا نے کہا کہ اے میرے صحابی, تم نے میرا کلمہ پڑھا ہے, میں ساری انسانیت کے لیے محسن بن کر کے آیا ہوں. جاؤ اپنے گھر, اپنے ماں کے ہاتھ دباؤ, پیر دباؤ, تمہاری ماں جیسے مانتی ہے اس کو مناؤ, حسن سلوک سے پیش آؤ. اور وہ صحابی اپنی ماں کو لات مار کر کے نہیں گئے, انہیں نے کبھی ماں کو کافر نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ اماں میں جس دین پر ہوں وہ دین کے لانے والے رسول کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو چاہے جس مذہب میں رہے, تو بس میری ماں ہے, تو جب تک زندہ رہے گی میں تیری خدمت کرتا رہوں گا. اب ذرا سوچو ایمان والو, ایک کافرہ ماں کی خدمت کرنے کا حکم جو رسول دیں. ہماری مائیں تو کافرہ نہیں ہیں, ہماری مائیں تو ایمان والی ہیں. ہمارے والدین, اللہ کا احسان ہے کہ مسلمان ماں باپ کے پیٹ میں ہم پیدا ہوئے ہیں. تو اب ذرا سوچئے کہ ہماری خدمت اپنے ماں باپ کے لیے کیسے ہونا چاہیے, ہمارا سلوک کیسے ہونا چاہیے. حضرت ذوالنون مصری سے آپ پوچھئے, حضرت بندہ نواز سے آپ پوچھئے, حضرت خواجہ غریب نواز سے پوچھئے, حضرت غوث العظم دستگیر سے پوچھئے, ولایت کا دروازہ آپ کا کہاں سے کھلتا ہے. ارے جوانی کو پہنچے تو تب کہیں جا کر کے استاد کو دیکھا, تب کہیں جا کر کے قرآن پڑھنے کی عمر کو آئے تو تب استاد کو دیکھا, عقل والی عمر ہوئی تو مرشد کو دیکھا. اس سے پہلے تم نے کس کو دیکھا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ماں کو دیکھا. ہماری ولایت کا دروازہ ہمارے ماں کے خدموں سے نکلتا ہے, ہمارے باپ کی خدمت سے نکلتا ہے. حسن سلوک اپنے گھر سے شروع کرو, حسن سلوک اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کرو, اپنے رشتہ داروں میں جو پریشان حال ہے ان کی مدد کرو, جو مصیبت میں ہے ان کے کام آؤ, ان کے آڑے وقت میں کام آؤ, ان پر خرچ کرو. اللہ نے تمہیں دولت دیا ہے تو دولت خرچ کرو. دولت خرچ نہیں کر سکتے, کم از کم اچھی ان کی سفارش کرو, ان کا ساتھ دو, ان کا تعاون کرو. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے آپسی محبت بڑھے گی, اس سے آپسی محبت بڑھے گی. فتح مکہ کا دن ہے, ایک نہیں دو نہیں, ہزاروں کافر و مشرک بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہاتھ باندھے کھڑے ہیں, سر جھکائے کھڑے ہیں. ہر ایک کا دل کہہ رہا ہے کہ میں نے وہ ظلم کیا ہے, آج مجھے بخشا نہیں جائے گا. میں نے وہ ظلم کیا ہے, آج میری گردن اڑا دی جائے گی. میں نے ایسے ظلم کیے ہیں کہ آج میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. ہر ظالم کو اپنا ظلم یاد آ رہا ہے اور وہ اپنے انجام کے فکر میں لرزہ بر اندام ہے, ٹھہرے ٹھہرے کانپ رہا ہے, حلق سوکھ رہا ہے. نہ جانے ایک ایک کی کیفیت الگ الگ ہے, مگر جب بات میرے آقا کی آئی, آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سارے ظالموں سے کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم, آج کے بعد تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی, تم سب کو معاف کر دیا گیا ہے. پاور رکھتے ہوئے معاف کرنا یہ جگر کی بات ہے.
اختیار و اقتدار رکھتے ہوئے معاف کرنا کوئی سیکھنا ہے تو میرے رسول سے سیکھے. اسی لیے میں نے کہا کہ سارے انسانوں میں مثالی زندگی ہے آپ کی. آج پاور بدلتا ہے، حکومتیں بدلتی ہیں تو پچھلی حکومتوں کی نشانیوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اس کی اسکیموں کو بدل دیا جاتا ہے، پچھلی حکومتوں کے سپورٹرز کو نہ جانے کیسے کیسے الزام لگا کر کے انہیں جیل خانوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے ظالموں کو ایک لفظ میں معاف کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کسی سے کوئی پوچھ نہیں. یہ حسن سلوک ہے. آج ہم نے اپنے آپ سے پوچھیں، باپ بیٹے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ جانے وہ کون سے عالموں سے پڑھتے ہیں کہ میری نظروں میں ایسے بھی لوگ ہیں 3 عمرے کیے ہیں، 2 حج کیے ہیں، ماں باپ زندہ ہیں، زندہ رہنے کے باوجود اب وہ اپنے ماں باپ کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہے. عمرے پر عمرہ کر رہے ہیں، حج پر حج کر رہے ہیں. کیا انہیں آقا کا فرمان ان کا کوئی عالم یاد نہیں دلاتا؟ آؤ جماعت اہل سنت اپنے پلیٹ فارم سے یاد دلائے گا تمہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے نوجوان، تیرے جسم کے رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ خون تیرے ماں باپ کا ہے. اس کا حق اگر تو چمڑی چھل کر ایک بھی چپل بنا کر کے اپنے والدین کو پہنائے گا تو دودھ کا حق ادا نہیں ہوگا، تیرے باپ کا حق ادا نہیں ہوگا. تجھے کیا کرنا ہے؟ تو اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو بس ایک عمل کر. وہ عمل کیا ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ جو بچہ صبح گھر سے نکلتے نکلتے ماں باپ کو خوش کر کے نکلتا ہے، ماں باپ خوشی سے دعائیں دے کر کے بھیجتے ہیں کہ جا بیٹا ہم نے تجھے اللہ کے حوالے کیا، اور جب وہ جا کر کے واپس آتا ہے تو جا کر کے واپس آنے میں آقا فرماتے ہیں کہ ماں باپ کو خوش کر کے گیا ہے، اللہ پاک اس کو حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا. لاکھوں روپے خرچ کر کے جو ثواب آپ حاصل نہیں کر سکتے، مجھے ملا نہیں آج تک، نہ وہ ملا ملا ہے نہ وہ صاحب ملے ہیں کہ بھئی تم نے 10 لاکھ خرچ کیا ہے تمہارا حج قبول ہے. مگر میرے آقا ضمانت دے رہے ہیں کہ تم ماں باپ کو راضی کر لے. ارے جب تک زندہ ہے ہر دن ایک حج کا ثواب ملے گا. قدر کرو اپنے ماں باپ کی، قدر کرو اپنے رشتہ داروں کی، قدر کرو اپنے پڑوسیوں کی. حضرت امام غزالی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ پڑوسی تمہارا کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی ذات کا ہو، کسی بھی جماعت کا ہو، اگر وہ تمہارے پڑوس میں ہے تو تم اسے خوش رکھو، اگر وہ تم سے ناراض ہو تو تمہاری عبادتیں بیکار ہیں. آج ہم مسلمان سے خوش نہیں ہیں، غیر مسلموں کی تو دور کی بات ہے. آج ہم اپنے جیسے انسانوں سے خوش نہیں ہیں. بڑے بڑے شہروں میں صرف پارکنگ کو لے کر کے جھگڑے ہو رہے ہیں. سب سے وہ اچھا رویہ رکھتا ہے، پڑوسی کی ہوٹل سے اسے بڑی نفرت ہوتی ہے. سب دکانوں میں کاروبار چلتا ہے، پڑوسی کی دکان میں بولتا ہے کہ اس کے ساتھ کاروبار مت کرو. آقا فرماتے ہیں کہ پڑوسی کا بھی حق ہے. آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان پڑوسی غیر مسلم پڑوسی. آپ کے بغل میں جو بھی ہے وہ تمہارا پڑوسی ہے، اگرچہ کہ وہ تم سے بدتمیزی کرتا ہے مگر تمہیں اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہوگا. اس لیے کرنا ہوگا کہ تمہارے رسول نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین والوں پر تم رحم کرو، شفقت کرو، حسن سلوک کرو، اللہ پاک تم پر رحم فرمائے گا. اللہ کا رحم چاہتے ہو تو رحم کا معاملہ کرو. آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، وہ بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ایک بندہ جنگل سے گزر رہا تھا، پیاس لگی، پیاس کے مارے ادھر ادھر تلاش کیا، کوئی ایک کنواں نظر آیا، کنویں میں اترا، پانی پیا، واپس چڑھ کر کے کیا دیکھتا ہے کہ کتا پیاس سے بلک رہا ہے، تڑپ رہا ہے. الگ الگ جو ہے راوی الگ الگ بیان کیے ہیں. کسی نے کہا کہ جو کچا کیچڑ جو ہے چاٹ رہا تھا، کسی نے کہا کہ پانی جو ہے جو گندا پانی تھا وہ پی رہا، کسی نے کہا کہ نہیں وہ تو جو تڑپ رہا تھا. بہرحال تڑپ رہا تھا تو اس نے دیکھا مارے، اس نے کہا کہ جو ہے مجھے پیاس لگی تھی میں نے پی لیا ہے، اس کو بھی پانی پلا دوں. اس نیت سے وہ واپس کنویں میں اترا، اپنا موزہ نکالا، پانی بھرا، دانتوں سے پانی کو پکڑا اور اوپر چڑھ کر کے اس پیاسے کتے کو پلا دیا. بس وہ پلانا کیا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی عوض میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، سارے گناہوں کو بخش دیا ہے. دیکھیے کہ جو حسن سلوک
زمین پھاڑ کر نہیں نکلتا، ہوا میں اڑ کر کے نہیں آتا، پانی پر چل کر کے نہیں آتا. حسن سلوک زمین پر خدا کی مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے. سبحان اللہ. خدا کے مخلوق کے ساتھ. ہم سمجھتے ہیں کہ زمین پھاڑ کر کے نکلے گا، نہیں، بہت نہیں نکلے گا. ارے وہ تو جو ہے کوئی اور کرتے ہیں. یہاں پر تو ہم آقا کے ماننے والے ہیں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر خوشخلقی پیدا کریں، حسن سلوک پیدا کریں. اپنے آپ کو سچا اور پکا مسلمان بنانا اگر چاہتے ہو تو تمہارا کردار، تمہارا کیریکٹر، تمہاری ذات ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کو کافر بھی دیکھے تو عزت کرے. یہ احسان مانو بزرگان دین کا کہ آج ان کی درگاہیں، ان کی بارگاہیں، اہل سنت والجماعت کی مساجد اس بات کے گواہ ہیں کہ دشمن زمانہ ضرور ہے، سارے زمانے کے لوگ دشمن ہو گئے ہیں، اس کے باوجود بھی دشمن کے لوگ ہی صحیح وہ آپ کی مسجدوں کے باہر نماز کے بعد دعا کرانے کے لیے آ رہے ہیں، بارگاہوں کے پاس دعاؤں کے لیے آ رہے ہیں. بس آپ کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آنا ہے. وہ تبدیلی کیا ہے؟ اپنے دل کو پاک کرو. قلوب الانسان بیت الرحمن، خدا کا گھر انسان کا دل ہے. آپ کا دل بھی اس کا گھر ہے تو اس کو صاف کرو. یہ صاف ہو گیا، وہ دم کرانے والے دم کرانے آئیں گے اور کلمے کا دم لے کر کے جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دمدار تقریر، دمدار. ماشاءاللہ.